میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ ایشیا ٹائمز آن لائن کے بیورو چیف سلیم شہزاد آج ہم میں نہیں۔ ان کو 29 مئی کو اغوا کیا گیا اور آج ان کی لاش جیلم کے قریب سے برآمد ہوئی۔ سلیم شہزاد نے جو آخری سٹوری کی تھی اس میں بتایا تھا کہ القاعدہ کے مختلف گروپس کے پاکستان نیوی کی بیسز کے اندر رابطے ہیں، اور اس کے بعد آج جب یہ اطلاع آئی تو پوری پاکستان کی صحافتی برادری سوگوار ہوئی۔ ملک میں بہت میسیجز آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کنڈولنسز ہو رہی ہیں، سمپتھی شیئر کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے ہاتھ پہ سلیم شہزاد کا لہو تلاش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور ایشوز پہ بات ہوگی، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب۔ خان صاحب، سلیم شہزاد کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ دیکھیں ارشد، دو سسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جو انہوں نے، میں یہ سٹوری جو دیکھی ہے، ایک تو انہوں نے القاعدہ کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اور نام لیا ہے الیاس کشمیری کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے ہوں کہ وہ ان کو بلیم کرے اور انہوں نے بدلہ لیا ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں یہ اکیلے جرنلسٹ نہیں مارے گئے، قبائلی علاقے میں کئی جرنلسٹ مارے گئے ہیں، اور وہ ان کو اٹھایا اور اسی طرح ہی غائب ہوتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھی، اور وہ نیسیسریلی ملیٹنٹ سے نہیں مارے، وہ مجھے شک ہے کہ ہماری ایجنسیز نے مارے ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ جو ساری جنگ کو جب ایک جھوٹ کے اوپر شروع کی تھی کہ یہ ہماری جنگ ہے، تو جو بھی اس کے اختلاف بات کرتا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، تو ان کے اوپر ایک ایکشن آیا۔ اور جرنلسٹ جب ایک ایکوریٹ رپورٹنگ کرتے تھے، کیونکہ آپ یاد رکھیں شروع میں جو مرتا تھا فورن ملیٹنٹ ہے، جو مرتا تھا فورن ملیٹنٹ، کوئی تفتیش، تو جب جرنلسٹ کوئی تفتیش کرتے تھے قبائلی علاقے میں تو 2-3 مارے گئے ہیں، 3 مارے گئے ہیں اسی طرح۔ تو اس کے اوپر میں سب سے پہلے تو سخت مذمت کرتا ہوں۔ اس ملک کی جو امید کی کرن ہے وہ دو چیزوں پہ یہ ملک، ہم اگر آگے دیکھیں روشنی کہیں نظر آ رہی ہے تو دو، ایک سپریم کورٹ، ایک پاکستان کا انڈیپینڈنٹ میڈیا۔ پاکستان کے میڈیا کی وجہ سے سپریم کورٹ آزاد ہوا، اگر ہمارا انڈیپینڈنٹ میڈیا نہ ہوتا تو آج آزاد سپریم کورٹ نہ ہوتا، حالانکہ اس کے اوپر بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور اگر یہ دو ہماری اداروں کو انہوں نے ان کا منہ بند کر دیا، جو ان کے اوپر بڑا پریشر ہے، اور ان میں لوگ ہیروئک رول پلے کر رہے ہیں، ریل ہیروز ہیں۔ خان صاحب، آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی صحافیوں پہ پریشر، اور جیسے سلیم شہزاد کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ٹرائبل ایریاز میں آپ نے ریفرنس دیے، حیات اللہ کا قتل بھی ہمارے سامنے، اس پہ بھی کمیشن بنا لیکن رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس پہ بھی حکومت ایک کمیشن بنا دے گی اور اس کی شاید ہمیں رپورٹ بھی پتہ نہ لگے۔ ان انسیڈنٹس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہ یہ اس طرح کے انسیڈنٹس نہ ہو، مائنڈ سیٹ ہم چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا ایک حل ہے، یہ حکومت جائے۔ یہ حکومت جب تک ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، نہ یہ جو امریکہ کروا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی صحافیوں کے جو قتل ہوئے ہیں 2001 سے لے کے، اس میں بھی یہی حکومت انوالو تھی؟ نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ پاکستان بدل گیا، پاکستان میں لوگوں کو شعور آ چکا ہے۔ یہ جو 2008 کی الیکشن تھی، اگر یہ صحیح معنی میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتی، آج آپ یہ حال نہ دیکھتے۔ وہ ایک کنٹرولڈ انجینئرڈ الیکشن تھی، NRO کی الیکشن تھی، ایک ڈکٹیٹر نے سمجھوتا کیا، بروکر کیا امریکنوں نے۔ الیکشن کا مقصد پاکستانی لوگوں کو جمہوریت سے آزاد کرنا نہیں تھا، الیکشن کا مقصد ہم اپنے فوج سے اپنے لوگوں کو مروائیں اور لوگوں سے فوج کو مروائیں، یہ اس کا مقصد تھا، جو آج سامنے آ گیا۔ آپ کے 34,000 پاکستانی مر چکا ہے، اور اس دوران سب سے زیادہ پاکستانی مرا اور ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، اپنی فوج سے بھی اور ان سے بھی۔ تو اب اگر ہم نے جائزہ لینا ہے پیچھے، پاکستان میں کئی بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف روشنی ہے، سپریم کورٹ ہے۔ پہلی دفعہ امید ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس کے نیچے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنے گی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ پچھلا الیکشن فری اینڈ فیئر تو نہیں تھا۔ اور دوسری چیز کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا صحیح معنی میں کہ سب کو بتائے گا کہ کون، میرا عمران خان کا کیا مینیفیسٹو ہے، باقی پارٹیز کا کیا مینیفیسٹو ہے۔ ہمیں موقع ملے گا لوگوں کے گھروں میں پہنچنے کا، کیونکہ جلسوں میں تو نہیں آپ پہنچ سکتے۔ امریکہ کا جو الیکشن ہے 80% ٹی وی پہ ہوتا ہے، تو یہ جو ٹی وی کا اب رول آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں اس الیکشن سے انقلاب آئے گا۔ تو اگر آج ہم جدھر کھڑے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حکومت اس قوم کے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کر سکتا ہے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب
یہ ہر طرح فیل ہو گئے. اچھا خان صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ امریکہ نے ہم پہ مسلط کی، اس میں ہسٹوریکل فیکٹس بھی اگر ہم دیکھیں، لیکن اب تو شاید یہ ہماری جنگ بن گئی ہے. جو آپ نے ریفرنس دیا کہ 34,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس میں 30,000 سیولینز کی فگر ہے، کوئی 5 سے 10,000 فوجیوں کی فگر آتی ہے. اتنے لوگ تو ہمارے مارے گئے، آئے دن دہشت گردی ہمارے ملک میں ہوتی ہے، پھر بھی یہ ہماری جنگ نہیں ہے. یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جنگ کبھی بھی نہیں تھی. یہ ہماری جنگ بنائی گئی ہے ڈالرز کے لیے. میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے. ہم بکے ہیں. ہم نے جہادی کریٹ کیے ڈالر لے کے. یہاں ایک چھوٹے سے صاحب اقتدار نے اربوں ڈالر بنائے، پیسہ بنایا. قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ملیٹنٹ گروپ سے، ہیروئن کلچر سے، ریفیوجیز آئے بیچارے لوگ. جو عام آدمی تھا اس نے تو بڑی قربانی دی ہے. اب پھر وہی ہوا، انہی جہادیوں کو مارنے کے لیے ڈالر لینے شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری جنگ ہے. میں پہلے تو مجھے آج تک کوئی یہ ثابت کر دے کہ القاعدہ یہاں نہیں تھی، یہاں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، عرب ملوث تھے جو کہ فلسطین اور اسرائیل کی وجہ سے وہ سارا امریکہ میں ہوا ہے. ہمارا اس میں کیا لینا دینا تھا؟ نہ یہاں کوئی ملیٹنٹ طالبان تھے. طالبان جب حکومت میں بھی تھے افغانستان میں 96 سے 2001، یہاں تو کوئی طالبان نہیں تھے. ہماری جنگ کیسے آ گئی؟ ہماری جنگ بنائی گئی ڈالرز کے لیے. اس کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری جنگ ہے. اس میں پوری ہر قسم کا جھوٹ بولا گیا. جو مرتا تھا فورن ملیٹنٹ ہے، یہ جی فلانا مرا فورن ملیٹنٹ ہے. کسی نے تفتیش نہیں کی. یہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ یہ جب آپ نے فوج بھیجی وزیرستان میں، صرف لوگوں کو کیونکہ لوگوں کو چیز سمجھ نہیں ہے. 1948 میں قائد اعظم نے لارڈ کننگھم کو بلایا برطانیہ سے کہ ہم کیا قبائلی علاقے میں پالیسی اختیار کریں. وہ گورنر جنرل تھے، وہ یہاں کے فرنٹیئر کے گورنر تھے. اس نے قائد اعظم کو ایڈوائز کیا کہ اپنی فوج نکال لو قبائلی علاقے سے. آپ فورن نہیں سمجھے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے فوج وہاں رکھی تو اس کا رد عمل آئے گا، کیونکہ وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم فیل ہو گئے. لارڈ کننگھم نے کہا کہ ہم ملٹری کا استعمال سے ان کو پیسیفائی نہیں کر سکے اور آپ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ ان کو اپنے لوگ بنائیں. قائد اعظم نے فوج واپس بلائی. ایک انسیڈنٹ آج تک نہیں ہوا کبھی وہاں. اب ہم نے اپنی فوج بھجوائی 2004 میں، اس کا رد عمل آیا. نیوٹنز لا، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. اس کے ایکشن میں بمباری کر کے گاؤں میں توپوں سے، ہیلی کاپٹر، F-16، ابھی پھر F-16 استعمال کیے ہیں. جس طرح کے بوم کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ وہ عورتیں بچوں میں گاؤں میں آپ بومنگ کر رہے ہیں، اس کے رد عمل سے اور ڈرون اٹیک سے، اور یہ تاثر گیا کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب، ڈالر لے کے کیا یہ ہماری جنگ بن گئی ہے؟ ڈالر لے کے ہم نے اپنے ملک کو برباد کر دیا ہے. 68 ارب ڈالر کا خود حکومت کہتی ہے کہ عوام کو نقصان ہو چکا ہے. ان کو 20 ارب ڈالر ملے ہیں ایڈ میں. جو فائدہ کن کو فائدہ ہوا ہے اس 20 ڈالر کا، ان کا رہن سہن دیکھ لیں. عوام کبھی اتنی بے روزگاری نہیں تھی، کبھی اتنی مہنگائی نہیں تھی، کبھی اتنی بجلی گیس شارٹیجز نہیں تھے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، گروتھ ریٹ نیچے گھس گئی ہے. پاکستان ایک بربادی کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کبھی اتنی غربت نہیں تھی جو آج پاکستان میں. تو اس جنگ کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ کس کو فائدہ دے رہی ہے؟ اور پھر سے 34,000 پاکستانی مر چکے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کتنے اور مریں گے. یہ جو نارتھ وزیرستان میں اب جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ابھی تک چلو کیا، وہ تو ایڈمرل مائک ملن نے کہا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، ہماری طرف سے تو ابھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. ہم اخبار میں رپورٹ تو آئی ہے کہ ایڈمرل مائک ملن نے کہا ہے کہ ایگری ہو گئے، لیکن نہ وزیر اعظم نے کچھ کہا اس بارے میں، نہ صدر مملکت نے کہا، نہ پارلیمنٹ نے کہا، نہ فوج کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی اور نہ ہی آئے گی. اور آپریشن ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب نے کب اس جنگ کے اندر کوئی بات کی ہے؟ وہ سارا انہوں نے آپریشن تو دے دیا ملٹری کو. لیکن اب میں ایک لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فوج کو سب سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. یہ جو ساری جنگ لڑی جا رہی ہے، ہماری فوج کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. جب وہ ISI کو اور فوج کو علیحدہ کرتے ہیں، یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی فوج کی آنکھ اور کان لے جائیں جو انفارمیشن فوج کو کیا خطرہ ہے، ISI اور انٹرنیشنل کانسپریسیز کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.